اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کو اس کی زندگی میں مختلف پریشانیوں اور مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ وہ ان مسائل کو کیسے برداشت کرے اور کس طرح ان مسائل سے چھٹکارے اور نجات کی راہ اپنائے۔ ان مسائل کو برداشت کرنے اور ان کو آسان تر بنانے کا سب سے بہترین طریقہ مومن کے لیے ہر وقت یہ تصور پیش نظر ہے کہ یہ دنیا دار امتحان ہے، یہ دائمی گھر نہیں ہے، یہ عمل کی جگہ ہے، اور آخرت دار الجزا ہے، وہاں بدلہ ملے گا۔ مزدور شام سے صبح تک، صبح سے شام تک، کسان بویائی سے کٹائی تک، تمام تکالیف، سردی کی شدت، دھوپ کی حدت اور عمل کی محنت اس لیے برداشت کرتا ہے کہ مزدور کو شام ڈھلنے پر اجرت کی امید اور کسان کو کٹائی کے وقت پھل کی توقع ہوتی ہے۔ اسی طرح مومن بھی دین پر عمل کی راہ میں مصائب کی بھٹیوں میں اپنے آپ کو اس لیے جلاتا ہے کہ اسے گناہوں کے میل کچیل سے پاک صاف ہو کر دخول جنت کی توقع ہوتی ہے۔ آخرت کے آرام و راحت اور وہاں کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کے مصائب، بلکہ یہاں تک کہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی نعمت بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اللہ کا دستور اس دنیا میں یہ ہے کہ جو بندہ جس قدر اللہ عز و جل کا مقرب ہے وہ محبوب ہوتا ہے، اسی قدر اسے اس دنیا کے احوال و پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے حدیث مبارکہ میں مومن کے لیے دنیا کو قید خانہ قرار دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ قید خانے میں آدمی کو گھر کی طرح سہولت و آرام نہیں مل سکتا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی صبر کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ یہاں تک کہ سید عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے کہ جتنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راہ خدا میں تکلیف دی گئی، اتنی تکلیف کسی اور بنی علیہ السلام کو نہیں دی گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، لوگوں میں سے سب سے زیادہ پریشانیاں کن لوگوں پر آتی ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ انبیاء کرام علیہ السلام پر، پھر ان کے بعد جو انبیاء کے جتنا قریب ہوتا ہے اس پر، انسان پر اس کے دین کے مطابق آزمائش آتی ہے۔ اگر وہ دین میں مضبوط ہے تو اس پر آزمائش بھی اس قدر سخت آتی ہے، اور اگر وہ دین کے اعتبار سے کمزور ہے تو اس پر آزمائش اسی حساب سے آتی ہے۔ انسان پر آزمائش آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ ایسا وقت آ جاتا ہے کہ وہ زمین پر چلتا ہے لیکن اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ انسان کے لیے معاشی، خاندانی، سماجی حالات تنازعات اور مشکلات کا باعث بنتے ہیں، اور ایسے حالات میں صبر کرنا ہی باعث اجر و ثواب ہے۔ حسب ذیل روایات ملاحظہ فرمائیں۔ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ دکھلاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں، مجھے ضرور دکھائیں۔ انہوں نے ایک عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کالی عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ مجھے مرگی آتی ہے اور اس میں میرا استر کھل جاتا ہے، اس حالت میں میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، اس لیے آپ میرے حق میں دعا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے صبر کرنا چاہیے، تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو چاہتی ہے تو تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں کہ اللہ پاک تجھے تندرستی عطا فرمائے اور ساری برائیوں سے محفوظ کرے۔ اس نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا کہ میں صبر کروں گی، پھر کہا بیماری میں میرا استر کھل جاتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کریں کہ ستر نہ کھلنے پائے۔ آپ نے اس کی حق دعا فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ جب میں اپنے بندے کو اس کی دو محبوب چیزوں یعنی دو آنکھوں کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے تو میں اس کو جنت عطا کرتا ہوں۔ جب کوئی کلمہ گو کسی مصیبت یا تکلیف سے آزمایا جائے اور وہ اس وقت صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے اور رسول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع کرے اور آزمائش کی ان گھڑیوں میں بقا کرنے کی بجائے یقین کامل کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عطا کردہ دعاؤں کا ورد کرتا رہے اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو تو اس کا دامن مراد سے بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں۔ روایت ملحتہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بیان کیا، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جس مسلمان کو کوئی مصیبت پیش آئے تو وہ گھبرا کر اللہ کے فرمان کے مطابق دعا کیا کرے، اور مصیبت آنے پر سب سے زیادہ یہ دعا کیا کریں ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اللہ ہی کے بندے ہیں اور اسی کی جان لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ، میں نے تجھی سے اپنی مصیبت کا ثواب طلب کیا، تو مجھے اس میں اجر دے اور مجھے اس کا بدلہ دے۔ جب یہ دعا پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا اور اس سے بہتر اس کا بدلہ عنایت کرے گا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، جب میرے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو مجھے وہ حدیث یاد آئی جو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر مجھ سے بیان کی تھی، اور جب مجھے اس سے بہتر بدلہ دے کہنے کا ارادہ کیا تو دل میں سوچا کیا مجھے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر بدلہ دیا جا سکتا ہے؟ پھر میں نے یہ جملہ کہا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے بدلہ میں دے دیا اور میری مصیبت کا بہترین اجر مجھے عنایت فرمایا۔ اگر ہم دنیاوی تناظر میں بھی دیکھیں تو کسی بھی منزل کو پانے کے لیے ہر انسان کو بہر صورت صبر کی سیڑھی پر چڑھنا پڑتا ہے۔ ایک ڈاکٹر کو بھی اپنی ڈگری لینے کے لیے 5 سال تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ گویا یہ صبر ہی ہے کہ جو کہ منزل پر پہنچنے کے لیے یہ کرنا ضروری ہے۔ اگر انسان صبر نہیں کرتا تو وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن آدمی کا بھی عجیب حال ہے کہ ہر حال میں خیر ہی خیر ہے، اور یہ بات کسی کو حاصل نہیں سوائے اس مومن کو کہ اگر اسے کوئی تکلیف بھی پہنچی پس اس نے شکر کیا تو اس کے لیے اس میں بھی ثواب ہے، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچا اور اس نے صبر کیا تو اس کے لیے بھی ثواب ہے۔ تاریخ اسلام میں اہل حق پر بے شمار مشکلات اور مصائب کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن انہوں نے ہمیشہ اسی اصول کو نشان منزل بنایا کہ مصیبت میں صبر کرنا مشکل اور سخت ہے، لیکن صبر کے ثواب کا ضائع نہ ہونے دینا اس سے سخت تر اور مشکل ہے۔ ہر چیز کا اچھے عمل سے ثواب کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، لیکن صبر کا ثواب بے اندازہ اور لامحدود ہوتا ہے۔ بندہ صبر کرے تو کوئی مصیبت اہم نہیں رہتی، لیکن مصیبت میں بے صبری اور چیخو پکار کرے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ انسان زندگی میں لالچ کرتا ہے، یہ مفلسی ہے۔ بے عرض ہونا امیری اور بدلہ نہ چاہنا صبر ہے۔ بندہ مومن کا تو مقام ہی یہ ہے کہ مصائب و مشکلات کا مقابلہ صبر اور حوصلے اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرے۔ کوئی مشکل درپیش ہو تو صبر کے بجائے بے قراری زیادہ تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ صبر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا ہے۔ ہماری زندگیوں سے صبر مفقود ہوتا جا رہا ہے، بے صبری کی بیماری عام ہوتی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم فرسٹریشن، ڈپریشن یا ٹینشن جیسی مہلک امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ حالانکہ صبر کا اس کائناتی اور دنیاوی نظام کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ کائنات کے ہر عمل میں صبر کی آمیزشن، مثلاً چاند ستارے اپنے اپنے مدار میں رہتے ہوئے اپنا سفر طے کرتے ہیں،
اور رات کو دن کو اور رات کو رات میں بدلتے ہیں۔ ایک پودا مکمل درخت راتوں رات نہیں بن جاتا، آہستہ آہستہ پروان چڑھتا ہے، پہلے پھول اور پھر پھل آتے ہیں۔ یہ کائناتی ربط ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں بھی اسے شامل کر کے زندگی میں ربط پیدا کریں، تاکہ ہماری زندگیوں میں امن و سکون کے پھلوں کی خوشبو آئے اور اس خوشبو سے ہمارا معاشرہ مہکتا رہے۔ جزاک اللہ۔